اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صوبان افتخار اور ایس سائڈ ٹاکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ایل او سی پر ہونے والی بلا اشتعال فائرنگ کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ فارن آفس سے بیانات کے علاوہ عملی طور پر بھی کچھ اقدام کر لیجیے۔ روزانہ نہتے کشمیری انڈیا کی بربریت کا، انڈیا کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، تو میں وزیر اعظم پاکستان سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ کشمیر پہ کچھ عملی اقدام بھی کیجیے۔ اس کے بعد میں آج اپنے مہمان کا تعارف کرواتا چلوں تو میرے ساتھ موجود ہیں امیدوار اسمبلی حلقہ کھاوڑا راجہ مظہر قیوم صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کیسے جناب؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ان کے سیاست کے حوالے سے، کن وجوہات کی بنا پر یہ سیاست میں آئے اور موجودہ سیاسی صورتحال اور بالخصوص حلقے کے اندر جو سیاست ہوتی ہے اس پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ تو رائے صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے سیاست میں کیوں قدم رکھا؟ کیا یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے اور ہمیں جو ہے اس موقع کو اپنا ٹائم جو ہے وہ دیا۔ تو گزشتہ دنوں جو ایل او سی پہ انڈین آرمی نے جو فائرنگ کی اور اس سے جو ہمارے نہتے کشمیری، معصوم کشمیری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، ہم اس کی جو ہے پرزور الفاظ میں جو ہے مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت پاکستان اور یونائٹڈ نیشن والوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا فی الفور جو ہے وہ حل نکالا جائے اور اس کے لیے عملی اقدامات جو ہے وہ اٹھائے جائیں، اور نہ کہ صرف بیانات کی حد تک بیانات دے کر اس سے کشمیری مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ عملی اقدامات نہیں کریں گے اور کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دلوائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک کشمیری قوم جو ہے وہ کوئی آپ سے سیٹسفائی نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی سیٹسفائی ہوگی۔ میری یہ اپیل ہے کہ اس پہ عملی اقدامات کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کریں۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے مشترکہ طور پہ خاندان نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہے کہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے چلائیں اور لوگوں کی جو راجہ محمد عبد القیوم خان صاحب 50 سال سے جو خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کے جذبے کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ آگے لے کے جائیں۔ میں سب خاندان میں تمام افراد کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس جذبے کے ساتھ ہم آئے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کو عابد نازل جان کر، کہ ہم یہ جو خدمت کا ایک جذبہ ہے، ایک تسلسل شروع ہے، ہم بلا تعطل اس کو جو ہے وہ جاری ساری رکھ سکیں۔ جی بالکل، سیاست میں تو آپ آ گئے، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا، ایک ایسا وقت جب آپ کی پارٹی میں لوگ موجود ہیں اور آپ کے خلاف موروثیت کے نام پر محاذرہ کرتے ہیں اور آپ کی مخاطب کرتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو، آپ سروائیو کر پائیں گے سیاست میں؟ دیکھیں جی، یہ جو اختلاف رائے ہوتا ہے نا، مثبت اختلاف ہوتا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ یہ جماعتوں میں لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ میں آگے ہوں اور میرے خلاف کوئی نہ ہو، میرے متعلق کوئی اختلاف نہ کرے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے۔ سب لوگ، ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے ہوگی، میں اس پہ کسی سے ڈفر نہیں کرتا کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ سیاست پہ جو ہے عملی اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پہ آپ دیکھیں، سیاست کو یہ سمجھے جی کہ یہ ہاف ٹائم جاب ہے اور میں آدھا کام اس طرح کروں گا اور آدھا، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ اس کو کوئی اس طرح نہ سمجھے کہ جی اب یہ آپ کہہ لیں گے جب الیکشن قریب آئیں گے تو اس طرح کوئی جا کے لوگوں میں آ جائے گا اور لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے۔ جو بھی سیاست کرے گا یا جو بھی اس فیلڈ میں ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فل ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے پاس اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ رہنا ہوگا، تب جا کے اس کو جو ہے وہ لوگوں میں پذیرائی حاصل ہوگی اور لوگوں سے جو ہے وہ کامیابی جو ہے ہوگی۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کامیابی اپنی انسان کو محنت کرنی چاہیے،
اس پہ جو کامیابی جو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کسی کو کوشش کو رائیگاں نہیں فرمائے. ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ نے قانون کی پڑھائی تو کی لیکن وکالت کو بطور پیشہ اختیار نہیں کیا, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اچھا جی, اس میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ نہیں کوئی اس میں ذاتی جو ہے, میں آپ سچی بات میں آپ کو بتاؤں نا کہ میں ذاتی طور پہ اس طرح کا نہیں کرنا چاہتا تھا. تو والد صاحب کی یہ کہ اس میں تھی کہ آپ, چھوٹے بھائی نے بھی وکالت کی ہے, لا کی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ تعلیم, پھر انہوں نے جب اس پہ بہت سٹریس کیا تو میں اس سے ان کے آگے انکار نہیں کر سکا, اور میں نے اس کو جو ہے اس حساب سے جو مکمل کیا. لیکن یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ تھوڑا بہت معاملہ کیا, لیکن میں سچی بات آپ کو بتاؤں نا کہ میں اس طرف جاتا تھا تو میرا دل جو ہے نا یہ اس طرف تھا, لوگوں کے معاملات کی طرف اور لوگوں کے درمیان رہنے کی اور لوگوں کے کام کرنے کی طرف. تو ایک اچھا وکیل, ایک اچھا سیاسی, یہ بھی ہے کہ اچھا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وکالت میں انسان کو وہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. جی, وکالت بھی ایک فل ٹائم جاب ہے. جو اس کو فل ٹائم جاب نہیں سمجھے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ وکالت میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک کہانی کچھ یوں بھی ہے کہ جب آپ کے والد محترم وزیر تھے تو آپ ظفر آباد کے ایک سرکاری اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور چند روپے آپ کی پاکٹ منی ہوا کرتی تھی. اس کی کیا حقیقت ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ نہیں, ہم نے, میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو شروع سے ہی ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اسکول آتے تھے تو ہم پیدل اسکول آتے تھے. اچھا, یہ علی اکبر روان اسکول میں ہم نے پڑھا ہے. ہم نیچے سے یہ رشید آباد سے اوپر ایک شارٹ رستہ تھا, ہم وہاں سے پیدل اسکول آیا کرتے تھے اور واپسی پہ بھی پیدل جایا کرتے تھے. اور آپ کے والد صاحب وقت کے وزیر تھے, وہ ساری بات تھی, لیکن ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ مینٹین ہے. باقی ہم کسی بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے یہ کوشش کی ہے اور اس پہ ہمیں انہوں نے یہی بتایا کہ کم از کم یہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں یا سرکاری وسائل ہیں, ان کو اس طرح مس یوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی شاید سنا ہو حالیہ کچھ دنوں سے وزیر اعظم پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں اور آپ کے حلقے سے آپ کے مخالف صدر پیپل پارٹی جناب لطیف اکبر صاحب نے وزیر اعظم پر ایک الزام لگایا اور لطیف اکبر صاحب نے کہا کہ فاروق حیدر صاحب سے 30 ارب کی کرپشن کا حساب لیں گے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں؟ میرے لیے جو لطیف اکبر صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں, میرے لیے وہ قابل احترام ہیں. ان کو ایسے بیانات دیتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ ان کا منصب بڑا ہے. لیکن انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے کہ 30 ارب کا حساب لیں گے, میں سب سے پہلے ان کو یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو زکوٰۃ فنڈ سے 11 کروڑ روپیہ جو لے گئے ہیں, غریب اور مسکین لوگوں کا پیسہ وہ لے گئے, سب سے پہلے تو وہ اس کا حساب دیں, اس 11 کروڑ کا حساب دیں جو زکوٰۃ فنڈ سے وہ لے گئے. اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب سے 30 ارب کا حساب مانگیں. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھلی کتاب ہیں اور جب بھی کوئی چاہے گا تو ان کا دامن سب کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے. وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے آج بھی پیش کر رہے ہیں اور کل بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے جو ہے وہ پیش کریں گے. اس میں کسی پہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن اس کو پروو کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. پچھلے دنوں یہی مخصوص لطیف اکبر صاحب نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی, ہم نے پریس میں بھی اس پہ بات کی ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان کا منصب بڑا ہے اور اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ بات آگے کریں. اپنا دور حکومت وہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے حلقے میں جو انہوں نے اسکیمیں دی ہیں اس میں آج بھی جو کرپشن ہوئی ہے ہمارے حلقے میں ان کے دور میں, اس میں آج بھی راجہ محمد عبد القیوم خان نے اسمبلی کے اندر ایک سوال بھیجا, اس پہ کمیٹی بنی اور اس کمیٹی نے جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ آگے کیے. وہ اس کی رپورٹیں سامنے ہیں, وہ ڈاکومنٹ کے حساب سے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں کہ کتنے معاملات انہوں نے خراب کیے اور کہاں کہاں یہ پیسہ جو ہے وہ خرچ ہوا. تو یہ تو وقت آنے پہ جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی. ہم اس پہ جو ہے ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, وہ مطلب سیاسی طور پہ ایک بڑے میچور آدمی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے الزامات کسی پہ لگا کے اشوئی جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ جی.
اب میں حلقے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ کے والد صاحب نے ایک طویل دورانیہ گزارا ہے حلقے میں. وہاں سے بار بار حلقے کی عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا اور وہ اسمبلی تک پہنچے, لیکن ایک تقریباً 50 سال گزارنے کے باوجود حلقہ کھاوڑا میں ایسے مسائل, ایسے بنیادی مسائل ہیں لوگوں کے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں. تو اس کے پیچھے کس کی نالی ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ آج سوان صاحب کا شکار ہے؟ میں اس میں یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا حلقہ جو یہاں تعمیر و ترقی کا عمل سٹارٹ ہوا ہے, یہ زیرو سے سٹارٹ ہوا ہے. جب انہوں نے معاملات سنبھالے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کٹکیر میں بھی اس وقت سڑک نہیں تھی. جب رائے صاحب 87-88 میں چیئرمین ضلع کونسل تھے تو آپ کو اپنی سڑک کے متعلق یاد ہوگا کہ پھر ہل فارمنگ کے ذریعے وہ سڑک جو ہے اس وقت پکی ہوئی ہے, پوری سڑک. پھر اسی طرح باقی آپ یہ روڈیں دیکھ لیں, پورے اللہ کے فضل سے آئی تو یہ دونوں سائڈوں سے پورا حلقہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. 100% میں نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں. انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ پاک نے اگر موقع دیا تو ان جو چیزیں رہ گئی ہیں ان چیزوں کو ہم میچور کریں گے. تو باقی آپ یہ دیکھ لیں حلقے کے اندر انہوں نے یہ کیڈٹ کالج جو ہے آپ دیکھ لیں کتنا بڑا ادارہ جو ہے آپ کام کر رہا ہے. وہ ہمارے حلقے کے تقریباً 22 لڑکے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کل وہ لڑکے کسی جگہ کوئی انجینئر بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی پائلٹ بنے گا, تو وہ اپنے اپنے علاقوں کا جو ہے نا وہ نام روشن کریں گے. نالا اگر روڈ حلقے کی عوام کا ایک بڑا مطالبہ ہے, اور اس دورے حکومت میں اگر آپ کام کرتے تو شاید دوبارہ حلقے کی عوام آپ کو مینڈیٹ دے پاتی. اس پہ لیکن بدقسمتی سے اس پہ کچھ کام نہیں ہو سکتا. سبحان صاحب اس پہ بڑا کام ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو شاید یاد ہے کہ اس پہ نالا اگر پہ جو روانی گونی سلاگلی کے مقام پر جو کولا پروجیکٹ لگ رہا ہے تو ہمارے ان سے رابطے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ اس سڑک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے. میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کریں گے, کیونکہ اس پہ جو ہے وہ کروڑوں بھی نہیں اربوں روپے اس پہ اخراجات آئیں گے. تو اللہ کے فضل سے ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کا اتنا لمبا فاصلہ ہے دارالحکومت سے کٹکیر تک, 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ یہ سارا فاصلہ جو ہے وہ آپ طے کر دیں گے انشاءاللہ. کچھ بات کر لیتے ہیں موروثیت کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا آپ کا موروثیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض لوگ اس وجہ سے آپ کی مخالفت بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ رائے صاحب کے سیاسی جانشین ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو والدین کی لائقیت اور ان کی قابلیت کی بنا پر ان کی اولاد کو مقام مرتبہ ملنا کیا؟ لیکن یہ بات میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں گا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس پہ اثر ضرور ہوتا ہے, اس کو ایڈوانٹیج اس میں ضرور ہوتا ہے, لیکن جب تک وہ خود محنت نہیں کرے گا, خود اس فیلڈ میں جو ہے اپنے آپ کو پروو نہیں کرے گا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا اور نہ ہی لوگ اس کو آن کریں گے. ایج مجھے ضرور حاصل ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن میں اگر محنت نہیں کروں گا, میں لوگوں کے معاملات نہیں دیکھوں گا, لوگوں میں نہیں رہوں گا اور اس میں محنت نہیں کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. اگر میں محنت کروں گا, لوگوں کے درمیان رہوں گا, لوگوں کے ہر معاملات میں جاؤں گا, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کامیابی اس میں ملے گی. اور اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے موروثیت والی. آپ اس میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیں, پاکستان میں دیکھ لیں, آزاد کشمیر میں دیکھ لیں, جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں وہ لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں, جن لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے وہ اس سے دور ہو گئے ہیں. تو اللہ کے فضل سے میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بساط کے مطابق اللہ کے فضل سے, نبی کے صدقے اور پیر و مرشد کی دعا سے ہم اس معاملات میں لگا ہوا ہوں, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہم نے محنت کی ہے اس کا پھل ہمیں ملے گا. کیا آپ 2021 کا الیکشن لڑیں گے؟ انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا, اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے الیکشن ضرور لڑیں گے. ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ آپ کے حلقے سے ہی آپ کی پارٹی سے راجہ ابرار ایڈوکیٹ صاحب نے ایک جلسہ کرایا, اور اس سے پہلے وہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹکٹ ان کی جیب میں موجود ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی ٹکٹ کے امیدوار پارٹی کے ٹکٹ کے امیدوار ہوئی ہے؟ سبحان صاحب اس میں یہ ہے کہ ٹکٹ کا امیدوار کوئی بھی ہو سکتا ہے, یعنی جو پارٹی کا کارکن ہے
جب یہ پارلیمانی بورڈ بنے گا، ٹکٹ کے معاملات ہوں گے، تو اس میں کوئی بھی درخواست دے سکتا ہے پارٹی کا کوئی ورکر کہ جی میں یہ پارٹی کے ٹکٹ کے لیے، پارٹی کے ٹکٹ کے اصول کے لیے درخواست دیتا ہوں. یہ پھر آگے پارلیمانی بورڈ کا کام ہے، اس میں اس کو دیکھنا، اس کا فیصلہ کرنا. پھر پارٹی کے صدر موجود ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں، وہ اس پہ دیکھ کے پھر وہ اپنا فیصلہ اس پہ پارٹی کرتی ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ آپ کو ٹکٹ نہیں جاری کرتا اور آپ کے مدد مطابق کسی اور امیدوار کو ٹکٹ مل جاتا ہے، تو کیا آپ پارٹی کے فیصلے کو قبول کریں؟ دیکھیں یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا نا جی. اس پہ پھر پارٹی کے فیصلے کی ہم یہ کوشش کرتے ہیں، پھر جو پارٹی کہتی ہے پھر اس پہ عمل درآمد ضروری ہوتا ہے. ایک تاثر یہ بھی قائم ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں اب تحریک انصاف میں اگر کوئی ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر نہ ہوئی تو آپ بطور آزاد امیدوار سامنے آئیں گے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی یہ بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہاں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ کے صدر راجہ محمد فاروق خان کی سربراہی میں ہم آگے کی طرف اس میں بڑھیں گے. اور جو لوگ اس قسم کے دعوے اور پروپیگنڈے کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی خود ساختہ پیدا کردہ جو ہے سوچ ہوگی. تو انسان جو ہے وہ سیاست اپنی عزت وقار اور لوگوں کی خدمت کے لیے کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ اس پارٹی نے لوگوں کو ایک عزت دی، لوگوں کو ایک وقار دیا، لوگوں کا مقام بلند کیا. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی جو ہے، پارٹی ہماری پابند تو نہیں ہے، لیکن پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ فیصلے میرٹ کی بنیاد پہ کیے ہیں، اور ہمیں بھی امید ہے کہ پارٹی ایسے فیصلے کرے گی کہ جو پارٹی کے مفاد میں. یعنی کہ آپ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے؟ اللہ کے فضل سے ایسا نہیں ہے. مستقبل قریب میں چونکہ ایک پچھلے ایک آدھ سال سے ایک سیاسی کیمپین کا آغاز بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے بذات خود کوئی بڑا سیاسی پاور شو نہیں کروایا، تو مستقبل قریب میں کیا آپ اناؤنس کریں گے کوئی بڑا جلسہ؟ دیکھیں جی اس میں ہمارا ہم نے پی ایم صاحب سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی جلسوں کے حوالے سے. تو انشاءاللہ جب بھی وہ حکم کریں گے اس معاملے میں، تو جب بھی وہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں. جب بھی وہ کوئی کہیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم ان کو مینیج کر کے اور لوگوں کے تعاون سے جو ہے یہ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو بتائیے گا کہ آپ کا سیاست میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ اس پہ دیکھیں گی بات یہ ہے کہ یہ ویسے تو ہم سب سیاست کے حوالے سے تو یہ ہے کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو بانی پاکستان اور ان کے جو اقوال ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، ان کے جو معاملات ہیں، یا جس طرح انہوں نے پاکستان بنایا، یا انہوں نے جس طرح ایک راہ متعین کی پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑا سیاست میں یا آئیڈیل ہونے کے باقی کوئی نہیں ہے. باقی آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ مختلف شخصیات جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہیں جن پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور آزاد کشمیر کے معاملات کو اور ریاست کو جو ہے ایک بڑا جو ہے مقام دیا. اس میں سمجھتا ہوں دیکھیں سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، صدر جمہوریت سردار اسکندر یار خان صاحب، اور ابھی یہ جو ریسنٹلی جو آزاد کشمیر میں جو راجہ محمد فاروق خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے جو 13ویں ترمیم کے ذریعے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ان کا دلوایا، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یعنی اس ترمیم کے ذریعے لوگ سمجھے یا نہ سمجھے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ان کے پاس جو ہے وہ پہنچ. یہ جو کشمیر کونسل کے نام پہ جو ایک ادارہ تھا جہاں آزاد کشمیر کے لوگوں کے سودے ہوتے تھے، اس سے کم از کم آزاد کشمیر سے لوگوں کی جان خلاصی ہوئی.
دوبارہ میں حلقے کی طرف آنا چاہوں گا. آمدہ الیکشن 2021 میں آپ کے حلقے میں یوں تو بہت سارے امیدوار ہیں, لیکن راجہ ساکو مجید اور راجہ منصور اور پھر حلیف اکبر کی صورت میں آپ کو آپ کے مد مقابل ایک بڑا گروپ ہے, اور یہ لوگ آپ کے خلاف موروثیت کے نام پر اور آپ کی کارکردگی کے نام پر کیمپین کریں گے. تو الیکشن میں آنے کے لیے آپ کے پاس ایسا کیا نعرہ, کیا منشور موجود ہوگا جو آپ عوام سے ووٹ مانگتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا منشور ہوگا, اور ہماری پارٹی کا, ہمارے قائد کا جو ہے وہ نعرہ ہے کہ جی ووٹ کو جو ہے وہ عزت. بنیادی بات یہ ہے, اور اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے جو ہماری 5 سالہ کارکردگی ہوگی وہ لوگوں کے سامنے ہوگی, اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہم آگے جائیں گے. اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ اس پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر کوئی 70 سالوں میں کوئی کام ہونے یا کوئی چیز زمین پہ نظر آئی ہے وہ اس طور پہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں نے اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھا, اور لوگ اس چیز سے تنگ آ گئے تھے کہ پہلے لوگوں کے سودے دفتروں میں بیٹھ کے ہوا کرتے تھے, اب ہم نے جو ہے لوگوں کا جو حق ہم نے ان کی تدریس پہ جو ہے ان کو دیا. آپ نے یہ دوسرا ایک سوال اور کیا جی کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہوگا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا مقابلہ حسب سابق باقی امیدوار بھی ہوں گے, لیکن جو ہمارا اس میں ٹف ٹائم ہمیں جو دیں گے یا جن سے ہمارا مقابلہ ہوگا وہ حسب سابق جناب چوہدری حلیف اکبر صاحب سے ہمارا مقابلہ ہوگا. لیکن لاسٹ کوشچن پوچھنا چاہوں گا, آپ سیاست میں نئے ہیں, کیا آپ کی سیاست میں ہمیں تبدیلی دیکھنے میں آئے گی, چونکہ ہمارے حلقے میں سالوں سے برادریزم اور ٹھیکیداری نظام اور یہ اسکیم خوری جیسی مافیا کا تسلط رہا ہے, تو کیا ہم دیکھ پائیں گے کہ راجہ مظہر قیوم ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے سیاست کرے گا؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب راجہ محمد عبد القیوم خان صاحب کو جو انہوں نے محنت کی, جس بنیاد پہ ان کو کامیابی ملی, وہ بنیاد یہی تھی کہ انہوں نے حلقے کے اندر سے برادریزم اور اس قسم کی لانتوں کو جو ہے وہ ختم کیا, اور یہ ختم کر کے سب قوموں, قبیلوں اور برادریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا, اور ان کو اپنے اپنے اس حساب کے مطابق جو ہے وہ شیئر دیے, اور تب بھی ان جا کے لوگوں نے ان کا جو ہے وہ 2-3-4 پیریڈ میں جو ہے ان کا ساتھ دیا. اور ایک وقت تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حلقے کے اندر لوگ برادریوں کے نام پہ ایک دوسرے کو اس طرح محسوس کرتے تھے یا دیکھتے تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح معاذرائی کرتے تھے کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہے. اور اللہ کے فضل سے راجہ محمد عبد القیوم خان کی 13 سالہ محنت سے وہ برادریوں والا سسٹم ختم ہو کے سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ انہوں نے بیٹھے کیے, اور ایک پلیٹ فارم کے نتیجے میں آج وہ تیسرے چوتھے ٹینڈر پہ ممبر اسمبلی اور وزیر کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت جو ہے وہ کر رہے ہیں. آخر میں اپنے مخالفین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے لیے دیکھیں جی, مخالفین جو ہیں وہ کیونکہ ہم سیاسی مخالف ہوں گے, کسی سے ذاتی اختلاف تو ہے نہیں, میں سب سے یہی کہوں گا کہ جو بھی کوئی اقتدار میں ہے وہ ایمانداری اور نیک نیتی سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہماری گفتگو سنی اور آپ کو یقیناً معلوم پڑ گیا ہوگا کہ راجہ مظہر قیوم صاحب تحریک انصاف میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. آخر میں یہ کہتے ہوئے میں اجازت چاہوں گا کہ کورونا دن بدن حد سے تجاوز کر ہے. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا سخت خیال رکھیے, اور مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر کسی نئے ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.